أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة
فقلت عليك السلام، وقال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت لأعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالقصاء اليماني فغطيني به، فأتيته بالقصاء اليماني فغطيته به، وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضك قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواعي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه. يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وعوما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي.
يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال جبرائيل: يا رب أذنوا لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لأن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لي بأن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقون. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم الله وفرج الله همه يا الله إلهي آمين، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه يا الله إلهي آمين،
ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله إلهي آمين. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شب-ے عاشور ڈھلتے جا رہے ہیں، شب-ے عاشور ڈھلتے جا رہے ہیں، گھبرا
شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، کبھی گہوار اصغر جھلا کر، کبھی گودی میں بھائی کو اٹھا کر، کبھی گہوار اصغر جھلا کر، کبھی گودی میں بھائی کو اٹھا کر، سکینہ خود کو یوں بہلا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، رسول پاک کی مسند بچھا کر، علی اکبر کو پہلو میں بٹھا کر، رسول پاک کی مسند بچھا کر، علی اکبر کو پہلو میں بٹھا کر، سکون قلب زینب پا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، خاموشی دشت میں چھائی ہوئی ہے، سکینہ آج گھبرائی ہوئی ہے، خاموشی دشت میں چھائی ہوئی ہے، سکینہ آج گھبرائی ہوئی ہے، صدائے آتش بس آ رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، علی کی لاڈلی گھبرا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا۔ سلامتی امام زمانہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ پڑھنے والے اس سورہ فاتحہ کا نذرانہ ہم 75 پاک 14 معصومین شہیدان کربلا، اسیران کربلا، یتیمان کربلا پیش کرتے، پروردگار اس نذرانے کو تو قبول فرما، الہی آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، حاسم الجبار المبیر الولاء المدرکین،
ربی شہداء صدقین ثم الصلاة والسلام على رسوله المختار النبي الأمي العربي المكي المدني القرشي الهاشمي على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد محمود الأحمد أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه لعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا فارس الإجازة أدركني يا بصال مهدي أدركني يا بالقاسم أدركني ولا تدانا فإن عاجز الذليل صلوات پر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه عزیزان محترم، عاشور کی شب آ گئی۔ آج موضوع مکمل ہو رہا ہے بالکل چند الفاظ سے، یوں تو مکمل نہیں ہوا میں جانتی ہوں، ان 10 مجلسوں میں پورا موضوع مکمل نہیں ہو سکتا، اس آیتوں کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، مجلس فرش کا بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے، ناچیز ہیں، حقیر ہیں، ذلیل ہیں، بے صبرہ انسان ہیں۔ پھر بھی چند جملے کہتے ہوئے میں مصائب پر آ جاؤں۔ مولا آقا حسین علیہ السلام کی آج ہر گھر میں اندھیرا ہے، آج ہر گھر میں کینڈلز جلائے گئے ہیں، سوگ منا رکھے گئے۔ یوں تو پہلی محرم سے ہم سوگ مناتے ہیں، لیکن عاشور کے شب کی کیفیت کچھ اور ہی ہوتی ہے، بالکل مختلف ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، خداوند عالم قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتا ہے کہ آخرت بقا اور خیر بھی ہے، باقی رہنے والا بھی ہے اور خیر بھی ہے، اور ہم اور آپ کو اس موت کی طرف، آخرت کی طرف، اس منزل کی طرف یہ فرشتے کھینچتے ہیں۔ کیسے کھینچتے ہیں؟ جبرائیل ہر رات جبرائیل خداوند عالم کے حکم سے ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے، اور وہ فرشتہ آسمانوں میں صدا دیتا ہے۔ ہر رات وہ صدا دے رہا ہے، لیکن ہم سن نہیں پا رہے۔ اب وہ صدا کس کے لیے ہے؟ صدا ہر انسان کے لیے ہے، مرد کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہے، کہ ہر انسان کے لیے وہ فرشتہ آسمانوں میں رات کے وقت، یعنی ہمارا سونے کا وقت ہوتا ہے، اور وہ صدا دیتا ہے۔ اور ہر رات الگ الگ صدا ہوتی ہے؟ نہیں، صدا ایک ہوتی ہے، لیکن الگ الگ عمر کے انسانوں کے لیے وہ صدا ہوتی ہے۔ ہائے، فرشتہ بھی کیونکہ ہر عمر کے انسان کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے، اور ہر عمر کے انسان کا کام بھی الگ الگ ہوتا ہے، تو اب وہ فرشتہ بھی ہر انسان کے عمر کے مطابق الگ الگ صدا، لیکن ہر رات کو ہر انسان کے لیے دیتا ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے دیکھیے کتنا یہ فرشتہ بھی ہم اور آپ کو خبردار کر رہا ہے کہ دنیا تمہارے لیے سب کچھ نہیں ہے، یہ
समझ ना बैठो कि दुनिया ही हमारी सब कुछ है। नहीं, एक तो दुनिया छोड़कर चले जाना है, सब कुछ छोड़ के चले जाना है, और वो आखिरत जो है वो बका भी है और खैर भी है। अब सबसे पहले फरिश्ता ये सदा देता है 20 साल के उम्र के लोगों के लिए, मर्द औरत जी, बच्चियों के लिए, 20 साल की बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, मर्द बच्चों के लिए ये सदा देता है। अब 20 साल वालों को क्या सदा देता है? क्योंकि वो जवानी है, और वो जवानी में इंसान जो काम करता है वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया को देख कर करता है और दुनिया के लिए ही करता है। तो अभी उस 20 साल के उम्र की लड़की हो या लड़का हो, वो 20 साल के उम्र का इंसान जो होता है, वो 20 साल के उम्र के इंसान को आखिरत तो बिल्कुल बिल्कुल उसके जहन में नहीं आती, राइट? तो अब ये 20 साल के उम्र के लोगों को क्या कह रहा है? फरिश्ता कहता है कोशिश करो, कोशिश 3 मर्तबा, कोशिश करो और कोशिश करो। जिंदगी बड़ी है। अब 20 साल की उम्र के लिए वो बड़ी है, राइट? जिंदगी बड़ी है, और ये जिंदगी बड़ी है इसलिए अब अल्लाह की तरफ बढ़ने की कोशिश करो। यानी कोशिश 3 मर्तबा हर रात, जितने 20 साल के उम्र का लोग सुन रहे हैं, इंसान सुन रहा है, प्लीज ये जुमला सुन लो। कोशिश करो और कोशिश करो अल्लाह की तरफ बढ़ने की, क्योंकि जिंदगी 20 साल के उम्र के लिए, इंसान के लिए जिंदगी बड़ी है। अब चलिए 30 साल की उम्र के लोगों को ये फरिश्ता क्या कह रहा है? 30 साल के उम्र के लोगों को ये फरिश्ता कहता है दुनिया जो है ये रंगीन दुनिया है, बिल्कुल रंगीन दुनिया है, और ये दुनिया इस उम्र में धोखा देगी, आप उस धोखे को नहीं समझोगे। 30 साल की उम्र में नहीं समझ, क्योंकि 30 साल की उम्र वो होती है कि बस अब मेरा करियर क्या है, मेरा क्या जॉब है, मैं कौन सी कंपनी में चले जाऊं, कौन सी बड़ी कंपनी, कौन सी सैलरी जो मुझे बहुत ज्यादा देगी, क्योंकि आगे मुझे घर बनाना है, गाड़ी करना है, ये तमाम चीजें उसके जहन में होती है। शादी है, बीवी, बच्चे, सब 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 कुछ उसके जहन में चलता होता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। 20 से 30 साल की उम्र का एक वो जहन में ये तमाम चीजें चलती होती है, राइट? तो अब वो फरिश्ता कह रहा है दुनिया तुम्हें धोखा न दे दे, का जिंदगी में तुम्हें नादानी की वजह से, क्योंकि अभी आप नादान हो, तो नादानी की वजह से दुनिया तुम्हें धोखा दे देगी, ख्याल रखो। फरिश्ता वो बार बार हर रात कहता है तुम सुबह उठने वाले हो ना, इंसान सुबह उठेगा, ये रात को तो सुन ले कि तुझे ख्याल रखना है, कहीं तेरी नादानी की वजह से, कहीं तेरी कमजोरियों की वजह से ये दुनिया तुझे धोखा ना दे दे और तू वो धोखे को ना समझ बैठे। तो इसके लिए खबरदार तुझे दुनिया धोखा ना दे। आज क्योंकि मसाइब का दिन है, आशूर की शब है, दिल मेरा नहीं चाह रहा, लेकिन मैंने ये सोचा कि चंद अल्फाज को पेश करते हुए रब्ते मसाइब पर चली जाऊंगी। चलिए 40 साल के उम्र वालों को क्या कह रहा है फरिश्ता? 40 साल के उम्र के लोगों को ये कह रहा है अल्लाह की मुलाकात के लिए, हाय हाय, अल्लाह की मुलाकात के लिए तैयारी कर लो, अल्लाह की मुलाकात के लिए तैयार किए हो। सॉरी,
یہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ کی ملاقات کے لیے آپ تیار کر لیے ہو؟ ہم وہ فرشتے کو کہیں گے جتنے 40 سال کے عمر کے ہیں 35 to 40، وہ کہیں گے ابھی ابھی تو ہماری زندگی شروع ہوئی ہے، ابھی ابھی تو میں نے گھر خریدا ہے، ابھی ابھی تو اولاد ہوئی ہے۔ یعنی وہ کہے گا نا کہ ابھی میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اب کیسے میں اللہ کی ملاقات کی تیاری کر لوں؟ لیکن فرشتہ کہہ رہا ہے ارے یہ عمر میں تجھے تیاری کر لینی ہے۔ سوچو آخرت کتنی بہترین ہوگی۔ وہ 40 سال کے عمر کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تیاری کی ہے، تیاری آپ نے کر لی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا ابھی 40 سال میں تیاری شروع کر لو، نہیں، تیاری کی ہو، کیے ہو، یہ ہم سے سوال کر رہا ہے۔ اب ہمیں 55 کی ایج میں بھی ہوش نہیں رہتا آخرت کا، وہ 40 سال میں یہ ہم اور آپ کو پوچھ رہا ہے تم اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کر لیے؟ ہائے ہائے، ہم کہیں گے فرشتے تو نے غلط عمر کے لوگوں سے غلط سوال کر لیا، جاؤ 80 سال کی عمر والے کو سوال کرو تم نے اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری ہو گئی؟ ہم کہیں گے رائٹ جی نہیں نہیں۔ 40 سال کے عمر کے لیے ہر رات کو یہ فرشتہ ان لوگوں کو صدا دیتا ہے۔ 50 سال کی عمر والوں کے لیے تمہارے پاس ڈرانے والا اچانک آ چکا ہے، اچانک 50 سال والے کو کہہ رہے ہیں 40 سال میں تم تیاری کر لو اللہ کی ملاقات کے لیے، 50 سال میں تمہیں اچانک ملاقات خدا کے لیے ایک ایسا ڈرانے والا آ جائے گا، یعنی عنقریب تیری موت ہے۔ 50 سال، اب 50 سال میں انسان کام ڈاؤن ہوتا ہے، تھوڑا غصہ اسے کام ڈاؤن ہونے والوں کو ہوتا ہے، نہیں ہونے والوں کو تو عمر بھر وہ غصہ رہتا ہے۔ کبھی کبھی دیکھیں ہم کہتے ہیں نہیں نہیں شی از اباؤٹ 50 تو وہ سمجھدار ضرور ہوگی، رائٹ؟ ہم اور آپ یہ ہمارا کیلکولیشن ہے، ہمارا کیلکولیشن ایج وائز کہ نہیں نہیں وہ 50 ہو گئی ہوگی، 55 تو اب تو تھوڑا سمجھدار ہوگی، ہم بات کر سکتے ہیں اس سے۔ لیکن بات کہاں، ہم 50 50 55 میں بھی یہ غصہ، یہ ڈومینیشن، یہ میرا، یہ می، یہ مائی، میرا چلے میں صحیح، جبکہ کہا کہ اچانک آ جائے گا۔ اب دیکھیں 60 سال والوں کو کیا کہہ رہا ہے، 60 سال کی عمر کے لوگوں کو فرشتہ ہر رات کہہ رہا ہے تم نے جو کھیت بویا تھا وہ کاٹنے کا وقت آ گیا، جو تم نے جیسے مسلسل پہلی مجلس سے 9 مجلسوں تک میری موضوع میں آپ تمام کو یہ بتا چکی ہوں کہ ہم جو کچھ بھی نیک اعمال کریں گے، جو روح پر اثرات ہوں گے، وہی ہم ایک شکل خوبصورت بدن بنائیں گے۔ اب یہ کہہ رہا ہے فرشتہ 60 سال کی عمر والوں کو کہ دیکھو آپ نے جو کھیتی بوئی تھی وہ کھیتی کاٹنے کا ٹائم آ گیا، یعنی 60 ایئرز میں تمہیں ایک عادت بن جاتی ہے، پھر وہ عادت نہیں جائے گی۔ 60 یعنی آپ کی وہ عادت بن گئی، اگر نیک کام کرنے کی اور وہ نیک کاموں کو چھپانے کی، وہ عبادتیں کرنے کی، مستحبات کرنے کی، وہ تمام چیزیں کی عادت ہو گئی تو عادت ہو گئی۔ اب ہم وہ سٹیج پر چلے گئے کہ ہم نے بیج کو بو کر وہ درخت، وہ کھیت بنا لیا ہے اور وہ کھیت کاٹنے کا وقت آ گیا۔ خیر، 70 سال کی عمر والوں کو یہ پکار کے کیا کہہ رہا ہے، 70 ایئرز آف ایج کے لوگوں کو فرشتہ کہہ رہا ہے تمہیں پکارے جاؤ گے برابر، اب پکارے جاؤ گے،
آپ کو لبیک کہہ کر حاضر ہو جانا ہے. یعنی ملک الموت آ کے تمہیں پکارے گا کہ بس اب میں تمہاری روح کو نکالنے آیا ہوں، تو تمہیں لبیک ملک الموت میری روح کو تو نکال لے، اتنے تیار ہو جاؤ، اب لبیک کہنے کا وقت آ گیا. 70 ایئرس وقت آ گیا. اب 80 ایئرس، 80 ایئرس کے بعد پھر 80 ایئرس کے لوگوں کے بعد کے لوگوں کو کچھ فرشتوں کی آواز کے بارے میں حدیث نے بیان نہیں کیا. 80 ایئرس کے لوگوں کے لیے کہہ رہا کہ تمہارے لیے قیامت آ گئی، بس سب قیامت کا انتظار کرو، آ گئی قیامت. آپ کی عمر وہ عمر ہے کہ تمہیں قیامت آ گئی ہے اور تم ابھی تک غافل ہو کے سو رکھے ہو. ہائے ہائے. 80 ایئرس، 70 to 80 ایئرس کے عمر کے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے غافل ہو گئے ہو آپ، اور تمہیں وہ قیامت ان قریب تمہاری قیامت آ گئی، تم غفلت میں سو گئے ہو. اللہ اکبر. اس کے بعد حدیث کچھ نہیں کہہ رہی، یعنی ہمیں خبردار ہونا ہے یہ فرشتے کا جو آواز، یہ صدا کے لیے کتنے بہترین صدا ہر عمر کے لوگوں کو یہ فرشتہ دے رہا ہے. کہہ رہا ہے قد افلاح من تزکا، کامیاب ہے وہ انسان جو اپنے قلب کو قلب سلیم بنا لیتا ہے، قلب کو طاہر کرتا ہے، قلب کو پاک کر لیتا ہے. جیسے حضرت حر علیہ السلام نے اپنے قلب کو اتنا پاک و پاکیزہ رکھا تھا کہ خداوند عالم نے صراط مستقیم کا راستہ انہیں بتا دیا، دروازہ کھول دیا صراط مستقیم کا، اور اتنا بلند درجہ انہیں مل گیا. عزیزان محترم، تو اسی طرح جبرائیل بھی کہہ رہا ہے. رسالت معاب کی جب شہادت کا وقت تھا، بس یہ 10 کہہ کر میں مسائب پر آ جاؤں گی. جبرائیل نے رسالت مآب کی شہادت کے وقت رسالت مآب کے پاس آ کر بیٹھا ہوا، صلوات پر محمد والے محمد، اللہم صلی علی. رسالت مآب کے پاس آ بیٹھا. رسالت مآب جبرائیل سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جبرائیل آپ میرے پاس آتے رہے اور کبھی قرآن کو نازل کیا، کبھی آپ نے حدیث قدسی کو لے آئے، کبھی مدد کے لیے آ گئے، کبھی چکی پیسنے کے لیے آ گئے، لیکن جبرائیل میرے جانے کے بعد کیا تم آؤ گے؟ کہا جبرائیل کہہ رہا ہے کہ اے رسالت مآب، میں آؤں گا، لیکن یا جبرائیل کہہ رہا ہے آپ کے بعد میں اس زمانے میں ایک زمانہ آئے گا، اس زمانے میں بار بار آؤں گا. کہ کتنی مرتبہ آؤں گے؟ کہ میں 10 مرتبہ آؤں گا. اور پہلے تو اے رسالت مآب، اے رسول، 1,24,000 انبیاء اور ائمہ کے لیے میں جب آتا ہوں تو کچھ دے کر جاتا ہوں، آیتوں کو دے کر جاتا ہوں، حدیثوں کو دے کر جاتا ہوں، لیکن جب میں اس کے بعد آؤں گا 10 مرتبہ تو میں 10 چیزوں کو دنیا سے اٹھا کر لے جاؤں گا. ہائے، وہی زمانہ ہے، اب وہی زمانہ ہے، 10 چیزوں کو لے کر چلا جاؤں گا. رسالت مآب کا آخری وقت ہے اور رسول پوچھتے ہیں جبرائیل کیا لے کر جاؤ گے؟ آؤ گے تو رسول تو جانتے تھے ہم اور آپ کے لیے. اب ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ جبرائیل کہتا ہے کہ میں آؤں گا، آ کر میں عورتوں کی حیا اور شرم کو لے کر چلا جاؤں گا، کیونکہ ان میں حیا اور شرم باقی نہیں رہے گی. تو میں لے کر واقعاً عزیزان محترم، ایک وقت تھا ہم اور آپ کی مائیں
यहाँ यूं कहूं कि हमारी नानी और दादी, माएँ तो बहुत स्ट्रिक्ट थी, माएँ खुद हमें 9 साल में तकलीद करना बता दिया था, राइट। और मेरी नानी भी उस जमाने में तकलीद क्या है किसी को पता नहीं था, लेकिन मेरी नानी आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम की तकलीद करती थी। लोग तकलीद का लफ्ज भी नहीं जानते थे, उस जमाने में मेरी नानी तकलीद करती थी। खैर, यानी फिर भी मैं ये बता दूं कि नानी और दादियों का जमाना ये था कि उन्हें ये पता नहीं था कि नामहरम महरम कौन होते हैं। जैसे हम और आपको पता है सूरह नूर से कि ये जो रिश्ते हैं वो महरमदार के हैं, ये नामहरम के हैं, इनसे बाल छुपाना है, हिजाब ऐसे करना है, ये सब हमें खबर है। लेकिन उन्हें इतना नहीं था, और वो साड़ियां पहनती थी, राइट। वो जमाने में दे वुड वेयर साड़ीज, और कभी यहाँ थोड़ा सा स्किन नजर आ रहा है, बाल नजर आ रहे हैं। लेकिन 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 अल्लाह उन मरहूमीन को जन्नत नसीब करें। होगी जन्नत, क्यों होगी अब मैं बताऊंगी। अजीजा ने मोहतरम, जब भी कोई गैर मर्द घर के दरवाजे पे आके दस्तक देता था, वो ऐसे अपने पल्लू को ओढ़ कर, उनके अंदर इतनी हया, हमारे पास हिजाब है, हया नहीं है, लेकिन उनके पास उनका हिजाब का इल्म नहीं था, लेकिन वो पल्लू को ओढ़ कर इतनी हया और शर्म के साथ झुक कर उन्हें बात किया करते थे। हया थी, शर्म थी, हमें पर्दा है, हया नहीं। यही जिब्राइल कह रहा है कि एक वक्त आएगा मैं औरतों से हया और शर्म को लेकर चला जाऊंगा। और दूसरी मर्तबा, अब 10 मर्तबा सवाल करते हैं रसूल, अब वो जिब्राइल जवाब देता जाता है। अब कहता है दूसरी मर्तबा आऊंगा रसूल, उस जमाने में इतना रिस्क होगा, इतना रिस्क होगा, लेकिन बरकत नहीं होगी, मैं बरकत को उठा लूंगा। वाकन एक जमाना था 10 लोग बैठकर खाते थे, एक कमाने वाला होता था। इतना वो रोटी, और वो छोटी सी रोटी और चटनी में इतना सुकून और लज्जत हुआ करता था। आज घर में 4 कमाने वाले भी हो, बरकत उतनी नहीं है, और जिंदगी की मिठास नहीं है। जिंदगियों में बिल्कुल बिल्कुल मिठास खत्म हो गई। तीसरा, अब ये कह रहा है मैं एक मर्तबा आऊंगा, मोमिन होगा, मोमिन होगा, लेकिन मोमिन तकवे को छोड़ देगा, मैं उस तकवे को लेकर चला जाऊंगा। और चौथी मर्तबा आऊंगा, तिजारत करने वाले, बिजनेस करने वाले, उनके पास अमानतदारी नहीं होगी। पहले के जमाने में ऐसी अमानतदारी होती थी, अमानतदारी सिर्फ चीजों की नहीं, अमानतदारी कोई अगर किसी ने कुछ हमें कह दिया हो, वो बात को भी अमानत की तौर पे रखना है। ये नहीं कि फोन घुमा कर पहले उन्हें बयान किसी और को, मेरे खास दोस्त को मैं कहूंगी, फिर वो खास दोस्त उसके खास दोस्त को कहेगा, फिर वो खास दोस्त उसके, यानी पूरी दुनिया खास दोस्त करते करते वो अमानत के जुमले पूरी दुनिया में फिर जाते हैं, पूरी कम्युनिटी में फिर जाते हैं। का तिजारत यहां कह रहा है कि तिजारत करने वाले के पास से मैं अमानतदारी उठा लूंगा। उसके पास अमानतदारी नहीं होगी, वो अमानतों में खयानत करेगा, पैसे से, माल से, बिजनेस में अमानतों में खयानत करेगा। और फिर कहा साहिबे दौलतमंद होंगे, खुदावंद आलम रसूल इन्हें इतना दौलतमंद बनाएगा, इतना दौलत खुदा अता करेगा, लेकिन उनके पास सखावत नहीं होगी, क्योंकि वो ये सोचेंगे ये माल मुझे काम आएगा, मेरे बच्चों को काम आएगा, दौलत मुझे काम आएगी, मेरे बच्चों। इतना लोगों के पास होता, इतना आजकल इतना लोगों के पास होता है,
وہ بیٹھ کر کھائیں، ان کی اولاد بیٹھ کر کھائیں، اس سے کہیں اور زیادہ بچ جاتا ہے. تو لیکن سخاوت نہیں کرنا. جبرائیل کہہ رہا ہے میں پھر سخاوت کو اٹھا کر لے جاؤں گا. اور پھر کہا کہ پیسے اتنے بڑھ جائیں گے، اتنا ہوگا پیسہ، اتنا ہوگا، لیکن دل کی خوشادگی نہیں ہوگی. اگر کسی کو دینا ہو تو وہ سوچ سوچ کر دے گا، سوچ سوچ کر اپنے پرس میں سے پیسے نکالے، والیٹ میں سے پیسے نکال کے دے گا. دل کی خوشادگی کو میں اٹھا لوں گا. اس کے پاس نہیں ہوگا، وہ پھینک دے گا. تو ہم جبرائیل کہہ رہا تھے کہ میں اٹھا کر لے جاؤں گا. اب پھر کہا کہ حق کی بات، حق کی بات یعنی حق نہیں ہوگا، سب بھول جائیں گے، حق کو بھول جائیں گے اور حق کو پھینک دیں گے، اور میں وہ حق کو اٹھا کر لے جاؤں گا. اور پھر کہا 8واں کہ ہم انسان کے اندر کا صبر اور تحمل کو میں اٹھا کر لے جاؤں گا. کسی کے پاس صبر نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. چھوٹا سا اگزامپل، ٹریفک میں اگر ہم پھنس گئے، ٹریفک تو ہے ہی ہے، پتا ہے پیک آورز ہے، یہ سرکل پر، یہ روڈ پر، یہ بزی روڈ پر، یہ ہائی وے پر، یہاں اس ٹائم پہ ٹریفک ہوگی، ہمیں پتا ہے زمانے سے چلا رہے ہیں، پھر بھی وہ ٹریفک میں اریٹیٹ ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، کبھی پہنچوں گی، کبھی پہنچوں گی. یعنی وہ لمحے پر بھی انسان صبر نہیں کر سکتا. کہاں ہے صبر؟ کہاں ہے صبر؟ چلے اگر کوئی کہے کہ غریب کے پاس اب صبر نہیں ہے، الگ بات ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے یہ ہونے والا ہے، یہ ہو کے رہے گا، اس کے باوجود بھی صبر نہیں ہے، تحمل نہیں ہے. وہ دونوں ہم اٹھا لیں گے، جبرائیل کہہ رہا. پھر کہا کہ علم نہیں ہوگا، ہم علم کو اٹھا لیں گے. اور آخر جبرائیل کہہ رہا ہے ایمان کی اتنی کمزوری ہو جائے گی، ایسی کمزوری ہو جائے گی لوگوں کے اندر، وہ ایمان کو چھوڑ کر بیٹھے گا. ہم وہ ایمان، یہ اگر ایمان ہٹ گیا، ایمان نکل گیا، دنیا بھی ناکامیابی میں انسان گزارے گا، آخرت بھی ناکامیابی میں گزارے گا. جبرائیل کو رسول اس وقت رسول زارو خطار روئے، ان کے پاس ایمان نہیں ہوگا، میں ایمان کو لے کر چلا جاؤں گا. اگر جبرائیل 10ویں مرتبہ آ کر اگر ایمان کو لے لیں، ہائے ایمان مضبوط ہو سکتا ہے، ایمان ہمارا ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے ایک ہی جو فرش حسین پر. لوگ کہتے ہیں نا، چہلم میں جب ہم چلنے، کتنے ایسے ویسٹرن ورلڈ کے بچے آ کے کہتے ہیں آپا ہمارے پاس اہل البیت کا کوئی ایک بھی ذرا برابر بھی ہمارے پاس وہ محبت نہیں تھی. لیکن کہیں بچیاں آ کے کہتی ہیں لیکن ہم چہلم کے واک میں جا کر ہمارا ایمان اضافہ ہو گیا. یعنی یہ ایک ہی چیز ہے. صلوات پر محمد علیہ. یہ ایک ہی نعمت ہے، عظیم ترین یہ ایک عبادت ہے جہاں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. عزیزان محترم، اللہ اکبر، کتنا ہمارے پاس یہ بہترین فرش ہے. اللہ اکبر. آج وہ رات آ گئی، عاشور کی رات، قیامت کی رات. میں جانتی ہوں عاشور کی رات ہم اور آپ، میرا بھی بچپنا یوں گزرا ہے کہ ہم گھر گھر جا کر ماتم کرتے تھے. جا کر کرو، ہر گھر میں ماتم منعقد ہوتا تھا، جا کر ہم ماتم کر کے گریا کرتے.
اللہ اکبر. آج وہ رات آ گئی، عاشور کی رات. کربلا میں قیامت کا منظر تھا. زاداران حسین عاشور کی رات ہر ایک خیمے میں بیٹھا اپنے اپنے بچوں کو لے کر وصیت کر رہے تھے. کبھی بی بی زینب اون محمد کو لے کر بیٹھی ہے، ام فروہ حضرت قاسم کو لے کر بیٹھی ہے، ام لیلا علی اکبر کو لے کر بیٹھی. ہر سیدانی اپنے اپنے اولاد کو لے کر بیٹھے. ہر ایک کی زبان پر یہ جملہ ضرور تھا، سب سے پہلے آپ شہید ہوں گے، ورنہ میں فاطمۃ الزہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی. ہر خیمے سے ہر آواز میں یہ جملہ ضرور ہوتا تھا، لو عزادارو آج مولا آقا حسین رخصت ہو رہے ہیں. 10ویں محرم کی شب آ گئی، مولا آقا حسین ایک ایک کے لاشیں لا لا کر تھک گئے. کبھی حبیب کا لاش آؤ، کبھی جون کا لاش آؤ، کبھی ہر کا لاش آؤ، کبھی ہر کے فرزند کا لاش آؤ، کبھی انصار کے لاشیں. اللہ اللہ. ایک مرتبہ وہ وقت آ گیا، مولا آقا حسین علیہ السلام شہزادی فضہ کو بلا کر کہتے ہیں، اما فضہ آپ یہ خیمے میں میرے جا کر صندوق کو کھولنا اور اس کے اندر وہ پرانا لباس ہے، وہ پرانے لباس کو اٹھا لینا اور خبردار وہ لباس بی بی زینب کو نہ دکھانا. اجرکم من اللہ. ہائے رے قیامت کی رات، بی بی زینب میری بہن کو نہ دکھانا. لو آزادار و شہزادی مولا آقا حسین کے خیمے میں جاتی ہے، پرانے لباس کو اٹھا کر اپنے پلو میں اپنی چادر میں اس کو چھپا لیتی ہے. چھپا کر آ رہی تھی، اتنے میں شہزادی بی بی زینب نے دیکھا. کما فضہ کیا لے جا رہی ہو؟ شہزادی کہتی ہے مولا آقا حسین کا حکم ہے، میں کچھ لے جا رہی ہوں. شہزادی بی بی زینب کہتی ہے رک جاؤ اما فضہ، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آپ کیا لے جا رہی ہو. شہزادی فضہ کہتی ہے مولا آقا حسین کا حکم ہے. بی بی زینب نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اما فضہ تمہیں واسطہ میری ماں زہرا کا. شہزادی فضہ چادر کو ہٹا کر بتایا، وہ کپڑوں پر بی بی زینب کی نگاہ پڑی، چیخ مار کر کہا اما فضہ یہ کیوں نہیں کہتی کہ تم حسین کا کفن لے جا رہی ہو؟ کیونکہ جب بھی میری ماں سیتی تھی، اس لباس کو سیتی اور کہتی یہ تمہارے بھائی حسین جب پہنے گا سمجھ لینا یہ کفن پہن رہا ہے. لو آزاداران حسین، تمام خیمے سے بیویاں باہر آ گئی. مولا آقا حسین رخصت ہو رہے ہیں. کہا اے ام لیلا علی اکبر کی ماں میرا آخری سلام لے لو، اے علی اصغر کی ماں میرا آخری سلام لے لو، اے سیدانیوں حسین کا آخری سلام. اب گئے شہزادی بی بی زینب کے قریب، کہا اے شہزادی، اے بہن زینب، حسین کا آخری سلام لے لو.
کوفہ سے شام، کبھی حسین بننا ہے تو کبھی عباس بننا ہے، سکینہ بی بی کا خیال رکھنا، سکینہ بی بی تمہارے حوالے۔ اب چلو سید سجاد کو آخری سلام کر لوں، سید سجاد سے میں رخصت ہو جاؤں۔ اجرک من اللہ زاداران حسین، آج رونے کی رات ہے، اللہ اللہ، بلند آواز سے روتے جانا۔ آج پرسا شہزادی زہرا کو دینا کو، زہرا ہمارا پرسا لے لو شہزادی۔ اللہ اللہ، ازاداران حسین، قیامت کا منظر ہے۔ ہاں چوتھے امام کہا بہن چلو مجھے سہارا مل جائے گا، چوتھے امام کے خیمے میں گئے، چوتھے امام سید سجاد، میرا مولا اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہیں سکتا تھا، میرے مولا ایک مرتبہ کہا اے پھوپھی اماں مجھے سہارا دے دو، شہزادی زینب سہارا دی، بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئے، کیا دیکھا مولا آقا حسین زخمی ہے، بدن سے خون بہ رہا ہے۔ سید سجاد نے پوچھا بابا اتنا بتاؤ بابا، کیا حبیب ابن مظاہر تمہیں چھوڑ کر؟ نہیں حبیب ابن مظاہر کی شہادت ہو گئی، جون کی شہادت ہو گئی، علی اکبر کی شہادت ہو گئی، قاسم کی شہادت ہو گئی، مرد میں کوئی باقی نہ رہا سید سجاد تمہارے اور میرے علاوہ۔ کیا رخصتی تھی عزاداران حسین۔ پھر کہا سید سجاد خدا حافظ، میرا آخری سلام لے لو۔ ہائے سید سجاد اپنے بابا سے سینے سے سینہ لگایا، بی بی زینب نے جدا کیا۔ ہاں میرے مولا خیمے سے باہر آئے، عزاداران حسین تمام بیویاں کھڑی ہوئی ہے، زلجنا تیار ہے، مولا آقا حسین علیہ السلام زلجنا پر سوار ہونے والے، ایک مرتبہ بیویوں کو سلام کرتے ہوئے زلجنا پر سوار ہوئے، سوار ہو کر کہا چل زلجنا مقتل میں حسین کو لے کر چلو۔ زلجنا آگے نہیں بڑھتا، مولا آقا حسین کہتے گئے زلجنا میں جانتا ہوں تو نے شہیدوں کو لے گیا، شہیدوں کے لاشیں لے کر آیا تو تھک گیا ہے زلجنا، زلجنا آخری بار ہے، حسین کو لے جانا ہے واپس نہیں لانا۔ زلجنا نے اپنی گردن کو جھکا لیا۔ مولا حسین نے عجیب منظر دیکھا، وہ منظر دیکھا کہ بی بی سکینہ زلجنا کے دونوں پیروں سے لپٹی کہہ رہی ہے زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا، میں پانی نہیں مانگوں گی، زلجنا میں پیاسی رہ جاؤں گی، زلجنا امو پانی لانے گئے واپس زندہ نہیں لوٹے، علی اکبر میرا بھائی گیا زندہ نہ لوٹا، حضرت قاسم گئے پامال لاشا آیا، زلجنا میرے بابا کو نہ لے جاؤ۔ مولا آقا حسین نے اپنے آپ کو گرا دیا، بی بی سکینہ کو سینے پر لیے، لے کر کہا سکینہ سو جاؤ تھوڑی دیر۔ بی بی سکینہ کو میں کہوں گی شہزادی یہ آخری بار سو جاؤ، تمہیں خاک میں سونا پڑے گا۔ قید خانے کا خاک
کہ زمین ہوگا. لو سادارو, چند لمحے کے بعد بی بی سکینہ اپنے آنکھوں کھول کر کہا, بابا میں تمہیں رخصت کرتی ہوں بابا. بابا خدا حافظ. مولا آقا حسین کہتے ہیں, سکینہ تھوڑی دیر پہلے تم منع کر رہی تھی. سکینہ اب کیا ہو گیا؟ کہتی ہے شہزادی, آنکھ لگ گئی تھی بابا. میں نے دیکھا دادی اماں خواب میں آئی, کہہ رہی ہے, دونوں ہاتھوں کو بلند کر دیا, وہ ہاتھوں سے خون بہ رہا ہے. دادی اماں کہہ رہی تھی, میں نے حسین کو چکھیاں پیس پیس کر اس دن کے لیے پالا ہے. سکینہ اجازت دے دو. بابا خدا حافظ. لو آزادارو, 3 دن کا فاطمہ الزہرا کا لال, شہزادی کا لال مختل میں چلا, تلوار کو بلند کرتے آواز دی, آؤ حسین آ گیا. علی کا بیٹا مختل میں آ گیا. تلوار کو چلاتے گئے اور جو کبھی دائیں دیکھتے, کبھی بائیں دیکھتے, کبھی نہر کے کنارے جا کے کہتے, اٹھو عباس, حسین کی جنگ دیکھو. علی اکبر اٹھو, قاسم اٹھو, چچا کی جنگ دیکھو. لو آزادارو, جنگ کرتے کرتے آواز آسمانوں سے آئی, زمین میں زلزلہ ہوا, آسمان میں تاریکی چھا گئی. ادھر خیمے میں سید سجاد کے بی بی زینب دوڑ کر آئی, آ کے کہا, سید سجاد, سید سجاد, کیا زمین میں زلزلہ آ گیا؟ پھپھی اماں, خیمے کا پردہ اٹھاؤ, خیمے کا پردہ اٹھائے. چوتھے امام نے کہا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بی بی زینب نے پوچھا, سید سجاد کیا ہوا؟ کہا, بابا کا سر نو کے نیزے پر بلند ہو گیا. مولا حسین گھوڑے سے گرے, چاروں طرف تیریں برسنے لگی, تلواریں برسنے لگی, لوگوں نے پتھر پھینکنے لگے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. عاشور کی رات آ گئی ہے. مالک کوئی دعا نہیں سوائے اس دعا کے, مالک آخری سانس تک ہمیں کوئی دنیا کے غم میں نہ رلا سوائے شبیر کے غم میں. عاشور کی شب آ گئی پروردگارا, دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے. جلد از جلد امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کی زیارت نصیب کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره.
والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان. ولعن الله بني أمية قاطبة. ولعن الله ابن مرجان. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله شمرا. ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابيبك. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني ولبثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيه بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن نسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم.
برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من عدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقنا البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغنا المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاركم مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما عظمها وعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن واكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة من
عنه على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت ومايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم العن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم العن يزيد خامسا، والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سجود. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع
ومتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.